جس پر رب مصطفیٰ اللہ کتنا پیارا رب ہوگا، جس کے نبی کے حسن کا یہ حال ہے کہ دنیا دیکھ نہیں سکتی۔ کسی نے کیا خوب کہا رب کی ربوبیت کے لیے، رب کی عظمت کے لیے، رب کی بڑائی کے لیے، رب العالمین کے شان کے لیے، کمال کے لیے، جمال کے لیے، عفا کے لیے، درگزر کے لیے رب بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کے لیے اگر دیکھنا ہو، ہاں دقیق نظر سے ایک بار میرے مصطفیٰ کو دیکھ لو، خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ مصطفیٰ اتنے حسین، وہ جن ہاتھوں نے اسے بنایا، کیا کہنے ان ہاتھوں کے، کتنا پیار سے بنایا ہوگا، اتنی پیاری آنکھیں، اتنا حسین چہرہ۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ رب العالمین نے محبوب دو عالم کے اکثر حسن کو مستور رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ سارے زور سے بولو، زور سے کیوں؟ فرمایا اتنا حسن ہے کہ دیکھنے والا اندھا ہو جائے گا، پھر دیکھ نہیں سکے گا۔ وہ دیکھنا تو ہے، بولو نا دیکھنا تو، بولو نا دیکھنا تو، وہ دیکھ سکے گا نہیں۔ تو رب نے جس طرح اس کلام کو رب نے الفاظ کا لباس پہنایا، کہہ دو سبحان اللہ، یہ تجلی الہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا نا، اے اللہ میری چاہت ہے میں دیکھ لوں۔ جی بولے میری چاہت ہے، زور سے میری چاہت ہے۔ یہ چاہت کیسے پیدا ہوئی؟ جب موسیٰ اللہ سے بولتے تھے اور اللہ موسیٰ سے بولتے تھے۔ جب موسیٰ بولے نا، جب موسیٰ اللہ سے بولتے تھے اور اللہ اکبر، تو موسیٰ کو کلام الہی کے سننے میں اتنا مزہ آیا کہ عاشق ہو گئے۔ یا اللہ جس کے کلام میں اتنا اثر ہے، اس کو دیکھ کر کیا مزہ ہوگا۔ ربی ارنی انظر الیک، فرمایا اے اللہ، اے میرے رب، اب بغیر تجھے دیکھے میرا گزارا نہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ترجمہ تو یہ ہے کہ ربا میری چاہت ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن عاشقانہ ترجمہ یہ ہے میرے پروردگار تجھے سن سن کر میں عاشق ہو گیا، اب آنکھ بھی دیکھنا چاہتی ہے۔ ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے لن ترانی، اے کلیم تو بول تو سکتا ہے میرے ساتھ، دیکھ نہیں سکتا۔ پھر کہنے لگے نا 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 ربا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا۔ ضد پر آ گئے، رب العالمین نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، فرمایا موسیٰ ذرا انتظار کرو، میں اپنی تجلی کا ایک ذرہ طور پر ڈالتا ہوں، اگر طور نے برداشت کر لیا پھر تو بھی برداشت کر لے گا۔ قرآن کہتا ہے جب طور پر تجلی کا ایک ذرہ پڑا، طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جی بولو نا، طور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بولو بولو طور۔ ہاں ہاں میرے
نے پوچھا تجلی تیرے سینے پر پڑی تھی، تو ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوا؟ دور بزہا بزبان حال بول اٹھا، مولوی صاحب ایسے مجلس ذکر کے موقع کبھی کبھی آتے ہیں، رب کی تجلی دور کو ملے، موقع کبھی کبھی آتے ہیں، میں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سینہ کھول دیا، رب کی تجلی ہے میرے انگ انگ میں پیوست ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ بنی، بولو نا، اس تجلی کے ذرے کو دیکھنے کے بعد کہ جو بھی موسیٰ کو دیکھتا وہ اندھا ہو جاتا۔ اب میرا نقطہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تجلی کے ذرے کو دیکھنے والا جو اسے دیکھے وہ اندھا ہو جائے، علامہ قرطبی لگتے ہیں وہ مصطفیٰ جو پورے کے پورے خدا کو دیکھ کے آیا، کون دیکھ سکتا ہے؟ اب سمجھ میں آ گیا؟ قرطبی نے جو لکھا ہے حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے موسیٰ یوں آنکھوں پر پردہ ڈالتے تھے۔ موسیٰ کلیم کی زوجہ محترمہ فرمانے لگی موسیٰ میری چاہت ہے میں چہرے کو دیکھ لوں۔ موسیٰ نے کہا نہ دیکھو، بینائی چلی جائے گی۔ کہنے لگی بینائی نہیں، پوری جان چلی جائے دیکھوں گی۔ تیرے چہرے کو دیکھنے کے بعد میری جان بھی چلی جائے تو سودا سستا ہے، بولو نا سودا۔ موسیٰ نے ہٹایا کپڑا، دیکھ لیا، جیسے دیکھا بینائی چلی گئی۔ جی بولے نا، جیسے دیکھا۔ موسیٰ کی بیوی کی بینائی چلی گئی، آواز آتی ہے عرشوں سے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ عرشوں سے آواز آتی ہے زوجہ کلیم، جی ربا یہ تیری بینائی کیوں چلی گئی؟ کہنے لگی ربا تیرے کلیم کو دیکھتے ہوئے بینائی چلی گئی۔ آواز آتی ہے میرے جلال کی قسم، تو نے میرے کلیم سے اظہار محبت کرتے ہوئے اپنی بینائی کو قربان کر دیا۔ میرے جلال کی قسم میں 10 گنا بینائی واپس نہ کر دوں، مجھے کلیم کا رب نہ کہنا۔ ربا دور راک ہو گیا، مضبوط جبل راک ہو گیا، موسیٰ کے کندھے کا کپڑا ثابت پڑا ہوا ہے۔ فرمایا اسے اللہ والے کی نسبت بھی یہ نہیں جل سکتا، یہ میرے کلیم کی چادر تھی۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، یہ میرے بولے یہ میرے کلیم کی چادر ہے، کلیم کا ہاتھ رکھا ہے۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان آئے، کانا وانا کھایا، تری زیادہ تھی، مہمانوں کے ہاتھ پہ کچھ تری لگ گئی۔ بعد میں ہاتھ پوچھنے کے لیے خادمہ سے کہا کہ جاؤ تولیہ لے آؤ۔ تولیہ لے آئے تو وہ میرا تھا، تندور جل رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کے سامنے تندور میں، جلتے ہوئے تندور میں تولیہ ڈال دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میل کچیل جلا ہوا صاف ستھرا تولیہ باہر آیا، یوں جھٹکا دیا، جاڑا اور جاڑنے کے بعد مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا ہاتھ بعد میں پہنچیں گے، یہ منطق کیا ہے بتاؤ؟ جلتے ہوئے تندور سے تولیہ ثابت نکلا۔ فرمایا حضور ایک دن مہمان ہوئے تھے، ہاتھ اسی تولیے سے پوچھ کے چلے گئے تھے۔ قیامت آ سکتی ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ جس چیز پہ پڑ جائے جہنم حرام ہو جاتا ہے۔ اور صدیق نے تو پورے کے پورے نبی کو کندھے پہ اٹھایا۔ فرمایا یہ رات کی تاریکی تھی۔ رب کی یہ بھی سنت ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام رب العالمین فرماتے ہیں نا تو دنیا والوں پر پردے ڈال کے پھر کرتا ہے۔ قرآن کا نزول شروع ہوا تو انا انزلناہ فی لیلہ، بڑا اہم کام تھا تو رات کی تاریکی میں۔
پیغمبر کونین کو اوپر بلانا چاہا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، رات کو اٹھایا۔ ہجرت کا سفر بڑا اہم تھا، رات کی تاریکی میں کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، جب بندوں کی حاجتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں تو جب تاریکی اپنا چادر ڈھانپ لیتی ہے، رب العالمین اس وقت صدا کرتے ہیں، ہے کوئی تم میں گناہگار کہ میں معاف کر دوں؟ فرمایا میں سارے اہم کام تاریکی میں کرتا ہوں۔ کندھے پہ بٹھایا، کس نے بٹھایا؟ ابو بکر۔ سارے بولے کس نے بٹھایا؟ کس کو بٹھایا؟ پاؤں سینے پہ، سر ہاتھ سر پہ۔ جی بولے نا، پاؤں سینے پہ، ہاتھ، اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جناب صدیق اکبر کے پشت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جی بولے نا، پشت کے ساتھ لگا ہوا۔ آقا اور صدیق میں کوئی فاصلہ نہیں، بولے سارے یار، آقا اور صدیق میں کوئی فاصلہ ہے؟ کوئی نہیں ہے تو بولو آقا اور صدیق میں کوئی فاصلہ، بولو سارے آقا اور صدیق میں کوئی فاصلہ، اسی کو تو بلا فصل کہتے ہیں، فاصلہ نہیں ہے۔ فرمایا رات کی تاریکی ہے، وہ تاریکی ہے۔ فرمایا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھوں پہ بٹھایا ہے۔ عرش اور فرش کے پورے کائنات میں ایسا منظر نہ اس سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھنے کو ملے گا، اس لیے کہ یہ وہ شان والے نبی ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل سے فرمائے، جبرائیل میری چاہت ہے کہ میں تجھے پورا کا پورا دیکھ لوں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع آئے گا میں بتا دوں گا، آج جی بھر کے جبرائیل کو دیکھ لو۔ فرمایا معراج کی رات جب سدرہ پہ پہنچے، توجہ چاہتا ہوں، معراج کی رات جب سدرہ پہ پہنچے، جبرائیل نے عرض کیا، اے آقا آپ نے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، میں جبرائیل چونکہ بہت بڑا ہوں، دنیا میں سما نہیں سکتا۔ جی بولے نا، دنیا میں، تو آج سدرہ کے کھلے میدان میں ہے، آج تو جی بھر کے جبرائیل کو سر تا پا دیکھ لو۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو سدرہ کے مقام پہ پورا کا پورا دیکھا۔ جبرائیل رک گئے، توجہ، جبرائیل رک گئے، کہہ دو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جبرائیل رک گئے، آقا کے قدم آگے بڑھنے لگے، جو ہی آقا کے قدم آگے کی طرف بڑھنے لگے، جبرائیل نے پیچھے سے آواز لگائی، آقا ایک بات سن لیجئے۔ آقا رک گئے، جی جبرائیل، آقا آپ نے بھی فرمائش کی تھی مجھے دیکھنے کی، آپ دیکھ چکے، میں نے بھی تم فرمائش کی تھی، اے اللہ کے رسول میری بھی چاہت ہے کہ میں بھی تجھے پورا کا پورا دیکھ لوں۔ آقا فرمانے لگے، جبرائیل، اور جس نے تجھے دیکھنا ہے وہ سدرہ آئے، جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ عرشوں پر آ جائے۔ اسی کو قرطبی نے لکھا ہے کہ اللہ نے مدنی کریم کے حسن کا اکثر حصہ چھپائے رکھا ہے۔ اب سمجھ گئے بات کو؟ حسن کا اکثر حصہ، بولے نا، چھپائے رکھا۔ رات کی تاریکی ہے، صداقت کے کندھوں پہ نبوت ہے، سواری اعلیٰ، سوار اعلیٰ، کائنات حیران ہے، صداقت کے کندھوں پر نبوت سوار، کہہ دو سبحان اللہ۔
صداقت کے کندھوں پر نبوت سوار کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ صداقت کے کندھوں پر نبوت سوار ہے۔ آگے سے ایک آدمی آ رہا ہے، اس نے نیچے بھی دیکھا اور اوپر بھی دیکھا، وہ پریشان ہو کے کہنے لگا نیچے دیکھتا ہوں تو قدم صداقت کے اٹھتے ہیں، اوپر دیکھتا ہوں تو منزل نبوت کی طے ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ صداقت کی قدموں سے نبوت کی منزلیں طے ہوا کرتی ہے۔ جی کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ اس پہ دے دو۔ فرمایا صداقت کے قدم اٹھتے ہیں اور نبوت منزل کی طرف بڑھتی ہے۔ جی اور بڑا پیارا جملہ کہنے لگا میں نے چنبیلی کا پھول دیکھا خوشبو چنبیلی کی، میں نے چمپا کا پھول دیکھا خوشبو چمپا کی، اور میں نے گلاب کا پھول دیکھا خوشبو بھی گلاب کی۔ فرمانے لگے رب محمد کی قسم آج میں نے ایک ایسا پھول دیکھا، پھول صداقت کا اور خوشبو نبوت کی آ رہی تھی، اس لیے کہ صداقت کی ٹہنی پر نبوت کا پھول سجا ہوا تھا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔